مقامی حکومت آپ کی، صوبائی حکومت 18 سال سے سندھ میں آپ کی، اور فائر ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں کر پائے. ہر چند سال بعد کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد بلڈنگ کنٹرول پہ، فائر ڈپارٹمنٹ پہ چیزیں ڈال کر جو اصل ارباب اختیار ہیں وہ سائٹ پہ ہو جاتے ہیں، اور رہی سی کسر یہ بچتی ہے کہ جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں ان پر الزام تراشیاں. بہت بہت شکریہ عادل بھائی. ایسے سانحات جن میں کہ فائر ہو یا اور طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہو یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، یہ براہ راست صوبائی حکومت اور مقامی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ریسکیو کرنا. انکوائری رپورٹ آ رہی ہے، اب تک جو ٹائم لائنز آئی ہیں یا ریسکیو کے ایفرٹس کا آیا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا کی رپورٹس اپنی جگہ ہیں اور سوشل میڈیا کے بیانات اپنی جگہ ہیں. یہ انکوائری کال ہو گئی ہے. اگر کسی میری بہن کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی بات ہے، تو میں ایڈوائز کروں گا ان سب لوگوں کو کہ اس انکوائری کمیٹی کو اپنی اپنی وٹنس سٹیٹمنٹ ایویڈنس کے ساتھ جمع کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم یہ سرٹین کر سکیں حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی کہ ایسے واقعات جب ہوئے تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کی اور کیا فالٹس ہیں، تاکہ اصل مدعا یہ بڑی رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے رضا بھائی جو آپ دے رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں بتائیں کیا ہوا، ہم انویسٹیگیشن کریں. لیکن جب سی ایم کھڑے ہو کر یا وزراء کھڑے ہو کر بات کریں کہ سابقہ حکومتوں میں یہ سب کچھ ہوا، آپ لوگ حکمران تھے، آپ نے الزام تراشی دوسروں پر کیوں؟ اپنی پرفارمنس کا بتائیں نا. میں نے ابھی تک کوئی الزام تراشی کی ہے میرے بھائی؟ آپ کی حکومت، آپ کی سٹیٹمنٹ کو تو میں ایڈمائر کروں کہ آپ نے بڑی اچھی ایک میچور سٹیٹمنٹ دی ہے. میں عادل بھائی میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں اس شہر کو لے کر. میں اس شہر کی انتظام میں بھی رہا ہوں، میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں بھی رہا ہوں، میں گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں، میں نے سی ڈی جی کے نظام بھی دیکھا ہے، اور میں نے بہت سے سانحات کے بعد یہی الزام ایم کیو ایم پہ بھی لگتے دیکھا ہے. تو میں نہیں چاہنا چاہ رہا، اس لیے کہ سانحہ ہوا ہے. املاک کا نقصان تو اپنی جگہ، پراپرٹی کا نقصان تو اپنی جگہ، بزنس کا نقصان اپنی جگہ، لیکن انسانی جانوں کا تو وہ تو چلیں سب پورا ہو جائے گا، بلڈنگ بن جائے گی، انسانی جانیں تو واپس نہیں لا سکتے. اور ابھی تک باڈیز وہاں پہ ریکور ہو رہی ہیں. میرا ماننا صرف یہ ہے اور درخواست یہ ہے بڑی احترام کے ساتھ سب لوگوں سے کہ اس وقت تو ہمیں سب کو مل کر ایک یونٹی کے ساتھ ان خاندانوں کے ساتھ جن کے یہ تمام نقصانات ہوئے ہیں ان کی داد رسی، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے نقصانات کو پورا کرنا، اس ایفرٹ کو تیزی سے کرنا چاہیے. اور یہ سارا کچھ ہم ایک ہفتے بعد بھی اسی شد و مت کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہم ایک ہفتے بعد بھی یہی تنقید اور یہی الزام تراشی یا ثبوت کے ساتھ ہم اپنے مقدمے کھڑے کر سکتے ہیں. اس کی بالکل اجازت ہے. میں آج بھی تنقید سے کسی کو منع نہیں کر رہا. بحث میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے، اور اگر یہ وقت ہوگا اور ہمیں سیاسی بحث کرنی ہوگی اور سیاسی ڈیمانڈز اس سانحے کو لے کر کرنی ہوں گی تو پھر عادل بھائی مثال پتہ ہے کیا آ جاتی ہے؟ کرکٹ کی ٹیم میں 11 پلیئر گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں. 12واں پلیئر جو ہے نا، جو ایکسٹرا ہوتا ہے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے گراؤنڈ میں آنے کی. وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. افتخار عارفی کی ایک بڑی مشہور نظم بھی ہے اس پہ. وہ 12واں کھلاڑی جو ہے نا، وہ انتظار کرتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے تاکہ وہ بھی گراؤنڈ میں اترے اور اپنی کارکردگی دکھا سکے. تو خدا کے واسطے اس وقت 12ویں کھلاڑی ہم سب نہ بنے. ہم سب گراؤنڈ میں اتر کر اس 11 کھلاڑی کی ایک ٹیم کی شکل میں اس وقت ہم اس معاملے کو دیکھیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پہ اس پہ کمیٹی کی ہے. انہوں نے بہت سی چیزوں کا نوٹس بھی لیا ہے. اسی طریقے سے میئر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے، گو کہ ان کے حوالے سے بات ہے کہ ان کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی. یہ تمام چیزیں نوٹس میں ہیں اور اس کے اوپر آپ کارروائی ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. چلیں اچھی باتیں ہونی بھی چاہیے، بلکہ سی ایم نے جو ایک کہا کہ ہڈن کچھ چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، جس طرح 12ویں کھلاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک جملہ اگر آپ میرا اور آنے دیں، ایک جملہ میرا اور آنے دیں. دیکھیں سیاست جو ہے نا بری چیز نہیں ہے، سیاست کرنی چاہیے. اس سانحے کو لے کر بھی سیاست، مثبت سیاست، تنقیدی سیاست، تعمیری سیاست بھی کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر آپ اس مثبت اس سانحے کو لے کر آپ ایک ایسی ڈیمانڈ جو کہ ڈویژن کا باعث ہو، جو کہ وہ آگ تو بجھ جائے گی، وہ تو آگ تو بجھ گئی، وہ تو ہو گیا، اب آپ ایک سیاسی آگ لگا رہے ہیں اور یہ سیاسی آگ لگا کر 2 دن بعد اپنے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے. سیاست اور لاشوں پہ تو کم از کم سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا حادثہ ہے، نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. مثال آپ نے دیکھا کراچی پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے، فائنینشل کیپٹل ہے، اور وہاں پہ اس طرح کے کئی سال ہو چکے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے سیاسی حکومتیں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتی ہیں. بہت شکریہ نظامی صاحب. دیکھیں یہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ سانحات پہ سیاست کرتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں اور پھر اگلے سانحہ کا انتظار کرتے ہیں.
میں جب یہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہے جو گل پلازے کا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ گل پلازہ کی آگ 18ویں ترمیم تک یا پہنچ چکی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ایک منظم طریقے سے 18ویں ترمیم کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہے، ایک منظم طریقے سے MQM PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ رفٹ شروع ہو گئی۔ وہ جو ہڈن ایجنڈا جس کی بات کر رہے ہیں CM، یہ وہی ہے پھر؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یا تو یہ آگ 18ویں ترمیم تک پہنچ چکی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پورے 18ویں ترمیم کو جلاتی ہے یا آدھے کو جلاتی ہے۔ اور چونکہ یہ اس ٹائم دیکھیں پورے پاکستان میں کراچی میں دلخراش واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیں KP کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمارا ایک تیرا آپریشن ہو رہا ہے، پورا KP اس ٹائم دہشت گردی کے اس میں ہے، لیکن اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف کنٹینیوسلی گل پلازہ پہ بات ہو رہی۔ میں اس بات پہ بات نہیں کر رہی کہ کیونکہ بہت دلخراش واقعہ ہے، ہم ابھی تک چونکہ میں نے کل بھی دیکھا کہ ابھی تک لاشیں نکالی جا رہی ہیں، لاشیں کا باقیات ہے، ہڈیاں ہیں، مطلب کیا بچا ہے، راکھ بن کر رہ گئے لوگ۔ جو ہوا ہے مطلب اس کی لاشوں کی یا انسانی زندگیوں کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی، لیکن جس طریقے سے یہ بحث شروع کر دی گئی ہے، جس طرف یہ لے کے جا رہی ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ 18ویں ترمیم یا پورا جلے گا یا آدھا جلے گا۔ تو آپ کی ویسے جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک، اس کا کیا موقف ہے 18ویں ترمیم پہ؟ دیکھیں 18ویں ترمیم پہ ہمیں نہیں پتہ کہ اب چونکہ 28ویں ترمیم کی بنیاد ہی 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے کی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا پچھلے جو 2 ترامیم آئی، چاہے وہ 26ویں تھی یا 27ویں تھی، آنن فانن آئی، کوئی بھی آن بورڈ نہیں تھا، بس آ گئی اور سب سے کہا گیا کہ آپ ووٹ کریں، حالانکہ پارلیمان ایک لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 25ویں ترمیم تک دیکھا تھا کہ ایسے ترامیم بھی ہوئی جس کے لیے 8 9 مہینے ڈیبیٹ ہوئی پارلیمان میں، اور اس کے بعد ترامیم آئی۔ لیکن یہ اس طریقے کا اب ایسا انفارچونیٹ ماحول بن گیا ہے یا انفارچونیٹ طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ کسی جو پارلیمان کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک چیز ہو جاتی ہے پھر ہمیں یا ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی یا کوئی ترمیم آ گئی ہے، یا ہمیں وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی ایسا کچھ ہو گیا۔ اب آپ ریسنٹلی دیکھ لینا یہ غزہ پیس بورڈ، یہ غزہ پیس بورڈ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ اس میں آگے گل پلازہ پہ آ جائیں، حذیفہ صاحب، تینوں معزز مہمانوں کا آپ نے سن لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اب اس کو بنیاد بنا کر 18ویں جو ترمیم ہے اس کو حکومت لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہاں پر حکومت کی نمائندگی میں ہی کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ایک تو حکومت ایسی کسی بھی چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ کہیں کہ کراچی کو جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا یا کراچی کو فیڈریشن کے ماتحت کر دیں۔ MQM نے ایک بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، بہتری کی بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرور چونکہ بہت سینئر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو ہمارے دوست رضا ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اس سے ایگری کریں گے کہ دیکھیں اتنی تنقید ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے مسلسل تسلسل سے پیپلز پارٹی کراچی میں حکومت ہے، اس سے پہلے بھی 10-15 سال حکومت رہی۔ پیپلز پارٹی فوراً یہ کہتی ہے بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ کہ ہمارے ساتھ تو MQM بھی رہی ہے، یعنی دونوں یہ نہیں کہتے کہ واقعی کراچی ترقی کر چکا ہے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کراچی خراب کیا، وہ کہتے ہیں نہیں MQM نے کراچی خراب کیا، چونکہ کراچی کے اندر لوکل باڈیز کا نظام تھا اور کراچی تھا یہ MQM کے پاس۔ لیکن اس پہ دونوں متفق ہیں کہ کراچی کو آپ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 35% معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن کراچی کے اندر کیا کوئی ماس ٹرانزٹ موجود ہے؟